الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أفضل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ نماز والا درود شریف آواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ذی القعدہ کا مہینہ اور اس مہینے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں محترم مہینہ کہا گیا اور اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ 2 عیدوں کے درمیان میں ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے درمیان والا مہینہ وہ ذی القعدہ. اور اس مہینے کو یہ بھی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے کہ اس مہینے میں حجاج کرام جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اسی مہینے میں رخت سفر باندھتے ہیں. تو اسی مناسبت سے آج کے مختصر سے خطبہ میں حج کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا اور اگلا جمعہ پھر قربانی کے متعلق. محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. گویا اسلامی عبادات ان 5 چیزوں کے گلدستے کا نام ہے اور ہر عبادت کی اپنی اہمیت اور فضیلت ہے.
لیکن ترتیب میں آپ دیکھیں تو پہلے کلمہ ہے اور آخر میں حج۔ پہلے کلمہ کیوں اور آخر میں حج کیوں؟ آپ مثال سے سمجھیے، جیسے کہ عمارت بنانا مقصود ہو تو سب سے پہلے اس کی بنیادیں ڈالی جاتی ہیں، پھر دیواریں، اور پھر سب سے آخر میں چھت۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی کہ ایک اسلام کی عمارت ہے، کلمہ اس کی بنیاد ہے، کلمہ اس کا دروازہ ہے۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے اس عمارت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور نماز اس کا بنیادی ستون ہے، روزہ زکوٰۃ اس کی دیواریں ہیں، حج اس کی چھت ہے۔ تو ہر عبادت کی اپنی اہمیت اور فضیلت، ہر عبادت کا اپنا رنگ، اپنا حسن، لیکن کلمہ قولی عبادت اور ہر وقت کی عبادت، نماز جسمانی عبادت، پنجگانہ عبادت، روزہ جسمانی عبادت، سالانہ عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت اور سالانہ عبادت، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ لیکن حج قولی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، یعنی ساری کی ساری عبادات کا رنگ، ساری عبادات کا حسن اس حج والی عبادت میں موجود ہے۔ کلمہ قولی عبادت اور ہر وقت کی عبادت، آپ جس وقت جہاں جتنا چاہیں جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمام اذکار میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا جو ذکر ہے وہ کلمہ ہے، افضل الذکر۔ لیکن اس کے لیے کوئی وقت، کوئی طریقہ، کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، آپ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جتنا چاہیں، جس وقت چاہیں پڑھیں۔ اور فرمایا ایک حدیث میں، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، تمام اعمال میں سے بھی سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے۔ اذکار میں دیکھیں تب بھی فضیلت والا، اعمال میں دیکھیں تب بھی فضیلت والا۔ تو جب اتنی فضیلت والا ذکر ہے، عمل ہے، تو پھر انسان کو کوتاہی اور غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ جب جہاں جیسے موقع ملے انسان کی زبان پر جاری رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نماز پنجگانہ عبادت اور جسمانی عبادت، اس کے لیے اوقات بھی مخصوص ہیں، طریقہ بھی مخصوص ہے، رکعات بھی مخصوص ہیں۔ ایسا نہیں کہ انسان اپنی مرضی سے جب چاہے نماز شروع کر دے، ایسا نہیں، اور جتنی چاہے پڑھے، ایسا بھی نہیں۔ اوقات مخصوص ہے کہ اس وقت میں فجر پڑھیں، اس وقت میں ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب اور عشاء پڑھیں، اور رکعات بھی مخصوص ہیں کہ فلاں نماز کی اتنی رکعات ہیں، فلاں کی ہم اپنی مرضی سے 2 کی بجائے 4 نہیں پڑھ سکتے، 4 کی بجائے بھی فجر کے 2 فرض ہیں، کوئی کہ میں 4 پڑھوں گا تاکہ ثواب زیادہ ہو، ایسا نہیں۔ ظہر کے 4 رکعت فرض ہے، کوئی کہ میں 2 پڑھوں گا، ایسا نہیں۔ رکعات، اوقات، طریقہ کار، ہر چیز مخصوص ہے، مقرر ہے۔ انسان اپنی مرضی نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ظہر میں میں عصر بھی پڑھ لوں، ظہرین پڑھ لوں، مغرب کے وقت بھی عشاء بھی ساتھ پڑھ دوں، مغربین پڑھ لوں، ایسا نہیں۔ ایسا شخص جو جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے وہ مسلمان بھی نہیں رہتا۔ ہاں، جہاں پہ حکم ہے، دوران حج حکم ہے ظہر سے اکٹھی ادا کرنے کا، تو مسلمان اللہ رسول کے حکموں کا پابند ہے۔ وہاں مغرب کے ساتھ عشاء پڑھنے کا، اکٹھے پڑھنے کا حکم ہے، تو انسان اللہ رسول کے حکموں کا پابند ہے۔ اسی طرح روزہ نماز کے متعلق پھر آپ دیکھیے، اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب ہے، اور یہی نماز اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور اگر
جامع مسجد میں پڑھتے ہیں تو پھر 50 نمازوں کا ثواب ہے. نماز وہی ایک ہے. اگر آپ نماز بیت المقدس مسجد اقصی میں ادا کرتے ہیں تو 25,000 نمازوں کا ثواب. مسجد نبوی میں ادا کرتے نماز وہی ہے لیکن 50,000 نمازوں کا ثواب. نماز وہی اگر کعبۃ اللہ میں ادا کرتے ہیں مسجد حرام میں نماز ایک ہے لیکن 1,00,000 نمازوں کا ثواب. روزہ جسمانی اور سالانہ عبادت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ فرشتے اس اجر کو لکھ ہی نہیں سکتے. اللہ فرمانا ہے کہ اس کی جزا میں اپنے شیان شان دوں گا. زکوٰۃ دیکھ لیجیے، یہ سالانہ عبادت، مالی عبادت. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ پاک دیتا ایک ہے، اللہ اس کے بدلے میں دنیا میں بھی 70 اور آخرت میں بھی 70 عطا فرماتے ہیں. اور حج دیکھ لیجیے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص حج ادا کرے ایسے کہ اس کے سارے ارکان بھی ادا کرے اور فوش باتیں بھی نہ کرے، کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں. تو گویا ہر عبادت کا اپنا رنگ ہے، اپنا حسن ہے، لیکن ساری عبادات کا حسن، ساری عبادات کا رنگ، ساری عبادات کا خلاصہ اس ایک حج والی بات میں پایا جاتا ہے. یہ قولی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت لیکن صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. اور اگر اللہ نے مال دے رکھا جتنی دفعہ چاہے کریں، لیکن ایک مرتبہ حج کرنا صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے. اور اللہ حج کی توفیق اسے عطا فرماتے ہیں جس کے پاس مال بھی ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ طلب بھی ہو اور تڑپ بھی ہو. ہاں اگر کسی کے پاس مال نہیں، وسائل نہیں، وہ اپنے بیوی بچوں کو دوسروں کے رحم کرم پر چھوڑ کر حج کے لیے جاتا ہے، اللہ ایسے کا حج بھی قبول نہیں کرتے. پھر جب تمہارے پاس استطاعت نہیں، حیثیت نہیں ہے اور تم بیوی بچوں کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جاؤ، ایسا بھی حج اللہ قبول نہیں کرتے. صاحب استطاعت کے اوپر حج فرض ہے، مالدار کے اوپر حج فرض ہے، وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ. لیکن یہ بھی ساتھ یاد رکھیں اللہ حج کے لیے وہی جاتا ہے جسے اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں. جسے توفیق نہیں دیتے، میں نے اور آپ نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، دنیا گھومتے ہیں، دنیا کو دیکھا ہے لیکن نہیں دیکھا تو دنیا بنانے والے کے گھر کو نہیں دیکھا، اللہ کے گھر کو نہیں دیکھا. کیوں؟ توفیق نہیں ملی. لیکن اگر ایک مالدار شخص یہ کہے کہ جب اسے کہا جب حج نہیں کیا، اگر مالدار شخص یہ کہے کہ جب اللہ کی توفیق ہوگی تو جاؤں گا، یہ جملہ اس کی زبان سے اچھا نہیں ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے. یہ جملہ وہ شخص کہے جس کے پاس وسائل نہیں. وسائل ہیں، مال بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، تو پھر ٹکٹ خریدنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ بھی پیسے دو اور خریدو اور اللہ کے گھر جاؤ. مالدار شخص جو دنیا گھوم رہا ہے لیکن جب اللہ کے گھر کی باری ہے یہ کہہ دے کہ بیٹی اللہ کی طرف سے منظوری ہوگی تو جاؤں گا، تو یہ سمجھ لے کہ یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑا دھوکہ ہے، وہ اس کے دھوکے میں ہے. لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ جسے توفیق دے گے وہی اللہ کے گھر جائے گا، جسے توفیق نہیں ملتی وہ نہیں جا سکتا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک کا ویزا اس کے سفارت خانے سے ملتا ہے، تو بالکل اسی طرح اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر کا ویزا خود ہی سفارت خانے سے ملے گا. جو شخص اللہ سے مانگے گا تڑپ تڑپ کر اور طلب بھی رکھے گا تو پھر اللہ اسے وسائل نہ بھی ہو، اللہ اسے اپنے گھر ضرور بلاتے ہیں. اگر میرے اور آپ کے اندر طلب نہ ہو، تڑپ نہ ہو،
کوشش بھی نہ کریں تو پھر اللہ بھی توفیق نہیں دیتے. ہم کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ توفیق بھی دے دیں گے. تو جو آیت مبارکہ تلاوت کی وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تو لوگوں کو حج کی طرف بلا. يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. جب تم لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ گے تو لوگ اس گھر کی طرف پیدل یا سوار ہو کر چلے آئیں گے. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے، ایک حدیث میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کی طرف اللہ کے گھر کی طرف بلایا اور پکارا. ایک حدیث مبارکہ میں یوں ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو، انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا پھر اللہ پاک نے حکم دیا اب لوگوں کو بلاؤ، آواز دو، پکارو. حدیث میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے باری تعالی، یہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، میں کس کو پکاروں؟ یہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، لوگوں تک اس آواز پیغام کو پہنچانا میرا کام ہے. تو انبیاء کے ذمہ کیا ہے؟ آواز لگانا، پیغام پہنچانا، دعوت کا پیغام دینا، ہدایت دینا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. انبیاء کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا دیں، ہدایت دلا دیں، ایسا نہیں ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، قرآن پاک کی آیت اللہ فرما رہا ہے پیغمبر آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت ملے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہدایت یہ اللہ کے ہاتھ میں، پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے. پیغمبر کے ہاتھ میں صرف پیغام پہنچانا ہے بس. اس لیے تو فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. انبیاء کے ذمہ ہے پیغام پہنچانا، انہوں نے پیغام پہنچا دیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے صرف 2 نے کلمہ پڑھا باقیوں نے نہیں پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی قصور نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا، آپ کی 5 پھوپھیوں میں سے صرف 1 نے کلمہ پڑھا، 4 نے نہیں پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا پیغام مقصد تھا پیغام پہنچانا. اگر ان کے والد ماجد نے کلمہ نہیں پڑھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا ذمہ تھا آواز لگانا، انہوں نے آواز لگائی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ آواز زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی چیز ہے ہر چیز تک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچایا اور ہر چیز نے اس آواز کو سنا. اور ایک حدیث مبارکہ میں یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، ندا لگائی. جتنی بھی روحیں تھیں یا جتنے بھی انسان تھے زمین پر یا عالم ارواح میں روحیں تھیں، تمام کے تمام انسانوں نے اور تمام کی تمام ارواح نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سنا. اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے جس آواز نے سنا اور جس روح نے یا جس انسان نے ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب تک وہ اللہ کے گھر کو نہیں دیکھے گا تب تک اس کو موت نہیں آئے گی. اور ایک حدیث میں یوں ہے جس نے 1 مرتبہ لبیک کہا وہ 1 مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے گا، جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی ہی مرتبہ اللہ کے گھر کی زیارت ضرور کرے گا. جب تک وہ اتنی مرتبہ زیارت نہیں کرے گا اس کو موت نہیں آئے گی. تو انسان کا ذمہ ہے کوشش. انبیاء کا تو کام تھا پیغام پہنچانا، آواز لگانا، ندا لگانا. انہوں نے آواز لگا دی، ندا لگا دی.
اب انسان کے ذمہ ہے، جس کے پاس مال ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب مال ہے، اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ اسی دوران دو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک انصاری اور دوسرا ثقفی۔ فضائل حج کے اندر حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے یہ لکھا، اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ دونوں رسول اللہ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کچھ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی فرمایا کہ تم مجھ سے دریافت کرو گے یا میں تمہیں بتاؤں کہ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھو گے یا میں بتاؤں تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ دونوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سوالات دہرائے، کہا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو جو شخص حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے اس کا کتنا ثواب؟ 2 رکعت جو پڑھے طواف کے بعد اس کا کتنا ثواب؟ وقوف عرفہ میں ٹھہرے اس کا کتنا ثواب؟ جو شخص صفا مروہ کے درمیان دوڑے اس کا کتنا ثواب؟ قربانی کرے اس کا کتنا ثواب؟ سر منڈوائے اس کا کتنا ثواب؟ طواف زیارت الوداع طواف کرے اس کا کتنا ثواب؟ یہی پوچھنا چاہتے ہو؟ ان دونوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی بتایا۔ قرآن پاک کے اندر ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اے پیغمبر آپ اپنی مرضی سے اپنی زبان بھی نہیں ہلا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، فعل، عمل، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ رب العزت کے عین حکم کے مطابق تھا۔ اللہ رب العزت کے حکم اور اجازت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان بھی نہیں ہلا سکتے۔ تو آج کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مختار کل کہیں تو مجھے بتائیں کہ ان کا عقیدہ کہاں رہے گا؟ پڑھا لکھا تب کہاں علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہیں، اپنی کتابوں میں لکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے۔ حالانکہ گزشتہ جمعہ میں نے وہ آیات پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا قل اے پیغمبر کہہ دیجئے لا املک الا نفسی نفع ولا ضرا، میں تو کسی بھی چیز کا مالک ہی نہیں، نہ نفع کا نہ نقصان کا۔ ولا اعلم الغیب، نہیں میں غیب کا علم جانتا ہوں۔ تو عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات، مختار کل صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے تھے بذریعہ وحی فرماتے تھے، اپنی مرضی سے اپنی اختیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ تو ہم دونوں نے کیا کہا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سنو، جو شخص حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے اللہ رب العزت ایک ایک قدم پر گناہ معاف فرماتے ہیں اور ایک ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ ایک عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جو صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتا ہے اللہ 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب وقوف عرفہ میں حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، وقوف عرفہ حج کا سب سے بڑا رکن اعظم وقوف عرفہ، میدان عرفات، فرمایا جب وہاں حجاج کرام اکٹھے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمان دنیا پر اتر کر فرشتوں سے فخر فرماتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے
فرشتوں دیکھو یہ میرے بندے پراگندہ حال، بکھرے ہوئے بال، مجھ سے رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے فرشتوں سنو، تم گواہ ہو جاؤ، اگر ان کے گناہ ریت کے ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ان کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، ان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ پھر اللہ ان بندوں سے کہتے ہیں اے میرے بندوں، میں نے تم سب کے گناہ معاف کر دیے، صرف یہی نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندوں، جن جن کی تم سفارش کرو گے میں ان کے بھی گناہ معاف کر دوں گا۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب حجاج کرام قربانی ادا کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ قربانی تمہارے لیے پل صراط سے گزرنے کے لیے سواری ہے، تم اس کے اوپر بیٹھ کر پل صراط سے جلدی سے گزر جاؤ گے۔ اور ایک جب حاجی سر مڑواتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک ایک بال کے بدلے میں گناہ معاف ہے، ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور جب وہ طواف زیارت الوداعی طواف کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں، اور ایک فرشتہ حجاج کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اب تم جانا، تمہارے گناہ معاف ہیں، اب از سر نو اعمال کرنا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے لکھا یہ حدیث اس کے لیے ہے جس کا حج قبول ہو، اور ساتھ یہ لکھا اللہ اس کا حج قبول فرماتے ہیں جو جائز کاموں کے ساتھ حج کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی رعایت کرتا ہے، جو ناجائز امور کے ساتھ حج کرے اللہ اس کا حج قبول نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ اس حدیث کا مصداق ہے۔ اور پھر حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ لکھتے ہیں بندے کے ذمہ ہے کہ حج کے لیے جانا، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر واقعہ لکھا حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے فضائل حج کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص تھا، حج کر رہا تھا 70 سال سے مکہ میں، 70 سال سے وہ حج کر رہا، اور جب وہ شخص کہتا لبیک تو ہر دفعہ آواز آتی لا لبیک۔ 70 سال سے وہ بوڑھا شخص، وہ شخص بوڑھا ہو گیا، 70 سال سے حج کر رہا ہے اور آواز یہی آ رہی، وہ کہہ رہا لبیک اور آواز آتی لا لبیک۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان شخص اس کے ساتھ موجود تھا، اب یہ آواز اس نوجوان شخص نے بھی سن لی کہ لا لبیک کی آواز ہے، تو وہ نوجوان اس بوڑھے شخص سے کہنے لگا چچا جان یہ کیا آواز، تم لبیک کہتے ہو اور آواز آتی ہے لا لبیک۔ تو اس بوڑھے شخص نے کہا ہے بھتیجے یہ آواز تو میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا جب تم 70 سال سے یہ آواز سن رہے ہو پھر اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہو، بار بار کیوں آتے ہو حج کے لیے، پیسہ کیوں خرچ کرتے ہو، ضائع کرتے ہو؟ تو بوڑھا شخص کہنے لگا کہ تم مجھے بتاؤ اگر میں یہ در چھوڑ دوں تو بتاؤ کس در پہ جاؤں، اگر میں یہاں نہ ہوں تو بتاؤ پھر کہاں جاؤں، میری بات کہاں سنی جائے گی، میری درخواست کہاں سنی جائے گی؟ اور پھر کہنے لگا کہ اے بیٹے غلام کا کام، بندے کا کام ہے اللہ کے در پہ آنا، اور اللہ کا کام ہے قبول کرے یا نہ کرے وہ تو اللہ کے ذمہ ہے، بندہ کے ذمہ یہ نہیں کہ قبول کروا کے جائے، میرے ذمہ ہے آنا، اور میں آتا ہوں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، گر گراتا ہوں۔ اور پھر وہ بوڑھا شخص رونے لگا، یہاں تک کہ آنسوؤں سے اس کا سینہ تر ہو گیا، داڑھی تر ہو گئی، اور پھر روتے روتے اس کی زبان سے بے اختیار نکلا لبیک، اور پھر آگے سے بھی آواز آئی لبیک۔ تو اس نوجوان نے بھی یہ آواز سنی، اور اس نوجوان نے کہا کہ اے چچا جان کیا آج آپ نے آواز نے سنی؟ کہا ہاں میں نے بھی آواز سنی ہے، اللہ نے میرا حج قبول کر لیا ہے۔ تو بندہ کے ذمہ ہے حج کے لیے جانا، وہ مایوس نہ ہو، گناہوں کو معاف کرنے والا وہ تو اللہ ہے، انسان کو اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ ہو
کوئی انسان یوں نہ سمجھے کہ میں حج کے لیے جاؤں گا، پیسے خرچ کروں گا، نہ جانے میرے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے لاکھوں روپے ضائع ہو جائے، ایسا نہیں۔ انسان کے ذمہ ہے، اگر وہ صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، اس کے ذمہ ہے حج کرنا، اور اللہ پاک کے ذمہ ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے یہ بھی ایک واقعہ لکھا۔ عراق کے اللہ والے تھے علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حج کے لیے گئے۔ کہتے ہیں عرفہ کی رات میں مینا کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو فرشتے سبز لباس پہنے ہوئے، ایک فرشتہ دوسرے سے سوال کرتا ہے کہ اس مرتبہ حجاج کرام کی تعداد کتنی ہے؟ دوسرا کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ پھر پہلا فرشتہ پوچھتا ہے کہ جانتے ہو کتنوں کا حج قبول؟ دوسرا کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ تو پھر پہلا فرشتہ کہتا ہے صرف 6 حاجیوں کا حج قبول ہے، 6 آدمیوں کا حج قبول ہے، 6 لاکھ میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول۔ وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے، آسمان کی طرف چلے گئے۔ علی بن موفق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا، میری آنکھ کھلی اور مجھے تو اپنی فکر لگ گئی کہ 6 لاکھ آدمی ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، صرف 6 آدمیوں کا حج قبول۔ علی بن موفق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مینا میں دیکھتا ہوں حجاج کرام کا رش ہے، میدان عرفات میں دیکھا حجاج کرام کا رش ہے، مزدلفہ میں گیا حجاج کرام کا رش ہے، مجمع ہے، لیکن وہ مجھے فکر کھائی جا رہی ہے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہے۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوں۔ مزدلفہ میں تھا، پھر میری آنکھ لگی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں وہی 2 فرشتے، پھر وہی سوال دوبارہ دہرائے دونوں فرشتوں نے۔ پھر آخر میں پہلا فرشتہ کہتا ہے جانتے ہو اللہ کا کیا حکم ہے؟ دوسرا کہتا مجھے معلوم نہیں۔ پہلا کہتا اللہ کی طرف سے حکم یہ آیا ہے کہ ان 6 آدمیوں کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ آدمیوں کا حج قبول کر لیا۔ تو اکثر مقامات پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ نمازیوں کا مجمع ہے، معلوم نہیں اللہ کس کی وجہ سے سب لوگوں کی نماز قبول کر لیں۔ حجاج کرام کا مجمع ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی کی وجہ سے تمام حجاج کرام کا حج قبول ہو جائے۔ انسان اپنے آپ کو نہ دیکھے، انسان اللہ کی رحمت کو دیکھے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو انسان کے ذمہ ہے کوشش کرنا، اللہ کے گھر کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْحَجِّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو شخص اللہ کے گھر جانے کی استطاعت رکھتا ہے، مالدار ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ كَفَرَ۔ یہ قرآن کی آیت ہے، 4 سپارے کے اندر ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، گویا اس نے کفر کیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے ایسا شخص جو صاحب استطاعت پھر بھی وہ حج نہیں کر رہا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت والے دن وہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، یہ مستند حدیث ہے، فرمایا جو شخص صاحب استطاعت ہے پھر بھی حج نہیں کرتا، فرمایا وہ اس حال میں مرے گا، یا تو وہ یہودی ہو کر مرے گا یا وہ عیسائی ہو کر مرے گا۔ تو آج دیکھیے کہ لوگ صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، لیکن جب حج کی بات کی جائے اور مجھ سے تو نماز ہی نہیں پڑھی جاتی، بھی ہم نماز کی بات کر رہے ہیں، وہ تمہاری غفلت سستی ہے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ نماز میں سستی ہے تو بندہ روزہ نہ رکھے، روزے میں سستی ہو رہی ہے تو بندہ زکات ہی نہ دے۔ اگر زکات وقت پر ادا نہیں کی جا رہی، اس میں سستی غفلت لاپرواہی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حج نہ کرے۔ بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ان کی شادی نہیں ہوئی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بندہ حج بھی نہ کرے۔ یہ ہیلے بہانے میں اور آپ تو سن سکتے ہیں، اللہ کے ہر قابل قبول نہیں ہے، خالصتاً یہ شیطانی دھوکہ ہے۔
آپ کو کس نے کہا کہ بیٹی کے جہیز کے نام پر لاکھ روپے خرچ کر دو اور حج کا پتہ ہی نہیں، زکات کا پتہ ہی نہیں ہے، نماز روزے کا معلوم نہیں ہے؟ پھر تم امید رکھو کہ ایسی شادیاں توڑ پہنچیں گی؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ ذمہ کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جو جائیداد میں حصہ بنتا ہے وہ دے، نہ کہ جہیز دے۔ جہیز کے نام پر بیٹیوں کو تنخواہ دینا یہ بہانہ اللہ کے ہاں نہیں، اپنی قبر کو آپ سے بھر رہے۔ جو جس کا حصہ بنتا ہے وہ دے، جہیز دے نہ دے اس کا کوئی نہیں پوچھنا، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ایسا کرنا اس کی ضرورت ہے۔ تو جو صاحب استطاعت ہے جس کے اوپر حج فرض ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے قرب قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر لوگ سیر و سیاحت کی غرض سے حج کریں۔ امیر لوگ سیر و سیاحت بھی، چلو دبئی نہ صحیح، سعودی صحیح سیر کریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ امیر لوگ سیر و سیاحت کی غرض سے حج کریں گے، درمیانہ طبقہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا، علماء شہرت کی وجہ سے پھر حج کر لیے، اور غریب بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آج یہ حدیث 100% سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہی تو وجہ ہے حجاج کرام لاکھوں کے حساب سے جاتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک حاجی جب وہاں سے لوٹ کر آئے وہ کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو اپنی زندگی نہیں بدل پاتا، جیسے واپس آیا پھر انہیں کام کاج میں لگ گیا۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو صاحب استطاعت ایک مرتبہ حج کر چکا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اب وہ دوبارہ اس چکر میں نہ پڑے۔ بہت ساری امت ایسی ہے جو غرب اور افلاس کا شکار ہے، ضرورت مند ہیں، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ فلاح و بہبود کے کام میں پیسے لگائے۔ جو ایک مرتبہ عمرہ کی سعادت حاصل کر چکا ہے پھر اس کو چاہیے کہ بار بار اس طرف نہ جائے، وہی پیسہ ایسے لوگوں کے اوپر خرچ کرے جن سے خرچ کرنے پر اس سے ڈبل اجر ملے گا۔ فلاح و بہبود پر اپنا پیسہ لگائے۔ بے شمار دنیا جو غربت کا شکار ہے، مسلمان ہے، ان کی طرف چھوڑو، اپنے قرب و جوار میں دیکھو، رشتہ داروں میں دیکھو، کنبہ قبیلہ برادری میں دیکھو، کتنی بچیاں ایسی ہیں جو اس وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس ایسے کتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کا بوجھ اٹھایا جا سکے، فرض اتارا جا سکے۔ کتنی بیوائیں ایسی ہیں کہ جن کے پاس گھر چلانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ایسے حاجیوں کو اس طرح بھی غور کرنا چاہیے کہ جب ایک مرتبہ یہ سعادت حاصل کی جا چکی ہے تو پھر فلاح و بہبود کی طرف دیکھیں۔ ایسے لوگ جو بار بار عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کو اس طرح بھی توجہ دینا ہوگی۔ تو جب ہم ہر طرف اپنی توجہ رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوں گے۔ جو کہا سنا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔